ہم نے اسے اٹھایا اور آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے کیونکہ وہ اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس بات نے تمام دوستوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ بہرحال ہم نے اسے اٹھایا اور گھر لے آئے تو جب اسے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آج میں آپ سے ایک شارٹ سی کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ مری میں پیش آیا تھا۔ تو ویور ہمارے کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کی ویکیشنز تھی، ہم نے سوچا کہ ہم 7-8 دوست مل کر مری گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو ہم صبح مری پہنچ گئے۔ تو ہوٹل کی تلاش میں ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے۔ ہم جتنے بھی دوست گئے تھے تو ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو ہم لوگ زیادہ مہنگا ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو 3-4 ہوٹل دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ کوئی سستا سا ہوٹل ہمیں مل جائے جہاں پہ ہم لوگ شفٹ ہو جائیں، اور سامان بھی بہت زیادہ تھا اور ہم کافی تھک چکے تھے۔ تو وہیں کا رہائشی ہمیں ملا، تو وہ سمجھ گیا کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم زیادہ مہنگا ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس پٹھان بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ ایک ایسا ہوٹل بھی ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب تھکن کے مارے ہمارے پاس زیادہ آپشن نہیں تھے، ہم کافی تھک چکے تھے۔ اس پٹھان بھائی نے ہمیں ایک ہوٹل دکھایا، تو اس نے بتایا کہ یہاں کا روم کافی سستا ہے۔ تو وہاں کے ہوٹل مینیجر سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی روم بچا ہے، باقی سارے روم بکس ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں۔ جب ہم اس کمرے میں گئے تو جو روم ہمیں ملا تھا وہاں پہ اندر انٹر ہوتے ساری ایک عجیب سا خوف سا آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ روم ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے گروپ میں ایک بڑی ایج کا دوست بھی تھا، تو اس نے بھی کہا کہ نہیں، ہم لوگ کو یہ روم نہیں لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا کوئی دوسرا روم ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو وہاں کے ہوٹل مینیجر نے کہا کہ دراصل ہمارے پاس صرف ایک ہی روم بچا ہے۔ تو جب اس ہوٹل مینیجر نے اس روم کی کم قیمت کر کے بتائی تو ہم سب دوست راضی ہو گئے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اس کمرے سے اریٹیٹنگ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں رہنا نہیں چاہیے۔ اب میرے تمام دوستوں نے حامی بھر لی تھی، تو مجبوراً مجھے بھی حامی بھرنی پڑی۔ ہم نے وہ روم صرف 2 دن کے لیے لیا تھا۔ تو اب سب دوستوں نے اپنے تمام سامان اس کمرے میں رکھ لیے تھے اور پھر ہم باہر چلے گئے ناشتہ کرنے کے لیے۔ تو جب ہم 1 گھنٹے کے بعد کمرے میں واپس آئے تو تمام چیزیں نارمل تھیں۔ ناشتہ کر کے آئے تو تھکن کے مارے وہاں سو گئے۔ اب جب سونے کے بعد ہم اٹھے تو اب تو نیند آئے گی نہیں، کیونکہ ہم یہاں گھومنے کے لیے آئے تھے۔ تو رات کے ٹائم ہم لوگ کافی دیر کے بعد گھر لوٹے۔ پورا دن تو بہت اچھا گزرا، دن کی روشنی میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ لیٹ گھر آئے تھے، تمام دوست بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ہم میں سے ایک دوست ہے جو بہت فنی ہے۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سو گیا۔ اب اچانک سے ہمارا دوست جو بہت ہنسمکھ ہے وہ اٹھ کر رونے لگا۔ تو اب سب ہم نیند میں تھے تو ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اب اس کی آواز مزید بڑھنے لگی، وہ زور زور سے رو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم تمام دوست گھبرا گئے۔ ہم تمام دوست پریشان تھے کہ اسے اچانک ہو کیا گیا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ بالکل غیر معمولی ہے۔ کسی طرح سے وہ وہاں پر لیٹا اور وہیں سو گیا۔ ہم نے اسے سلانا ہی بہتر سمجھا۔ تو ہم نے سوچا کہ جب یہ صبح اٹھے گا تو ہم اس سے بات کریں گے۔ تو جب وہ صبح اٹھا تو وہ کافی خاموش تھا۔ تو میرے تمام دوستوں نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ وہ خاموش ہے، لیکن مجھے بہت عجیب سی بات لگی۔ اس کی خاموشی میں کوئی تو وجہ تھی۔ بہرحال ہم سب دوست باہر چلے گئے۔ اب وہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور خاموش تھا، لیکن اچانک وہ بے ہوش ہو کر وہیں پہ گر گیا۔ ہم تمام دوست بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے، ہم نے اسے اٹھایا اور آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے کیونکہ وہ اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا۔
इस बात ने तमाम दोस्तों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। बहरहाल हमने उसे उठाया और घर ले आए। तो जब उसे थोड़ी देर के बाद होश आया तो वो काफी खामोश था। तो हमारे व्यूअर कहते हैं कि हम लोग लेटे रहे और रात गुजर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तमाम दोस्त सो चुके थे। तो मैं रात के टाइम उसी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि इसे अचानक हो क्या गया है। और यही देखते देखते वो अचानक नींद से बेदार हुआ और उठा और दरवाजे की जानिब चला गया और वो बिल्कुल खामोश होकर वहां खड़ा हो गया। इस हरकत ने मुझे मजीद परेशान किया। वो इशारों में किसी से बात करने लगा। अब उसकी ये हरकत देख के मैं मजीद परेशान हुआ। तो ये सब देखकर मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ी और हिम्मत करके मैंने बाकी के दोस्तों को उठाया और हम सब ने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा। वो लड़का किसी से इशारों में बात कर रहा था। आखिर उस कमरे में कोई तो ऐसी चीज़ थी जिससे वो बात कर रहा था। तो हम सब दोस्त आपस में इशारों से बातें करने लगे और हमने एक दूसरे को कहा कि बिल्कुल खामोश हो जाओ। तो हमने सोचा कि हम सोने की कोशिश करते हैं और इससे बिल्कुल कुछ नहीं पूछना। तो अब हमने उस दोस्त से कहा कि सुबह हम लोग ने अब घर वापसी के लिए निकलना है। तो वो हमें कहते हैं कि क्यों जाना है हम लोगों ने। तो मैंने कहा कि अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया है और यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट होने वाली है, तो अब हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। तो अब हम लोग मरी से अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे थे। तो ये हमारा दोस्त अपने घर की तरफ चला गया। ये इस्लामाबाद की साइड पर रहता था। तो व्यूअर हमारे कहते हैं कि ये वाक़यात हमने उसके घर वालों से भी शेयर नहीं किया था, लेकिन हमने उसके घर वालों से मालूम ज़रूर किया है। तो उन्होंने बताया कि वो अब बेहतर है। मेरी तरफ से आप सबके लिए पैगाम है कि जब आप किसी होटल में जाएं या किसी रेंट पे घर लें, तो वहाँ पे जाने से पहले आप पहले आसपास के लोगों से पूछ लें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, क्योंकि अक्सर घर बंद रहते हैं और होटल्स में जो कमरे होते हैं वो भी बंद रहते हैं कई सालों तक। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे जाने से पहले आसपास से पूछ लें कि कोई चीज़ वहाँ पे ऐसी तो नहीं जो हमें नुकसान पहुँचाए। अगर आप लोग भी हमसे अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।